السلام علیکم یا علیہ السلام مدد تمام مومن اہل ولایت کو میری طرف سے، اور امام محمد باقر علیہ السلام کا ظہور سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج کے دن کا صدقہ کر کے مولا پاک ہر مومن اہل ولایت کی، ہر مومنہ کی، ہر مومن بہن بھائی کی جو دلی خواہشات ہیں مولا پاک ان کو پورا کریں، اور جو بے اولاد ہیں مولا پاک ان کو زندگی والی اولاد عطا فرمائیں، اور جتنے بھی مومن مشکل حال ہیں صدقہ مشکل کشا کی مشکل کشائے کر کے مولا پاک سب کی مشکلیں آسان فرمائیں، اور جتنے بھی مومن جو ہیں، جتنے بھی مومن بے جرم قید ہیں، مولانا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 14 سالہ قید کا صدقہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ آج کے دن کا صدقہ کر کے ہر مومن کی دلی خواہش کو پورا کرے مولا، اور جتنے بھی ولایت والے عزادار ہیں مولا سب کو اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے متعلق، کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے القاب، نام، کنیت اور ولادت بسعادت، آپ کی عبادت گزاری وغیرہ، میں ان کے متعلق آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام عصمت کی 7ویں کڑی اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5ویں جانشین ہیں، اور آپ حضرت امام سجاد علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ آپ کی ولادت یکم رجب المرجب 57 ہجری کو ام عبداللہ فاطمہ بنت حسن کے بطن سے مدینہ منورہ میں ہوئی، اور بہت سے مورخین یہ کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو 3 چھینکیں آئیں جب آپ کی ولادت ہوئی، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آئی، تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے آپ نے خدا کی حمد کی، اور علماء کہتے ہیں کہ آپ عبادت میں، علم میں اور ریاضت میں بالکل امام سجاد علیہ السلام کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے القاب، ان کی کنیت اور ان کا نام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعین کے مطابق آپ کا اسم گرامی محمد اور کنیت ابو جعفر تھی، اور آپ کے القاب باقر، ہادی، اس طرح کے اور شاکر وغیرہ تھے، اور آپ کو باقر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے علم کو نمایاں کیا، اور توصیف فی العلم باقر کو کہتے ہیں کہ آپ نے علم کو نمایاں کیا، اس لیے آپ کو باقر کہا جاتا ہے۔ کثرت سجود مطلب کثرت سجدہ کرنے کی وجہ سے آپ کی پیشانی بہت وسیع تھی، اور اس لیے بھی آپ کو باقر کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا باقر ایسا ہوگا کہ وہ علم کو ایسے شگافتہ کرے گا کہ جیسے زراعت کے لیے زمین کو شگافتہ کیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے امام باقر علیہ السلام کی عبادت گزاری بیان کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کی عبادت کیسی تھی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام عبادت میں بالکل اپنے آباء و اجداد کی طرح تھے۔ آپ کی راتیں نمازوں میں اور آپ کے روزے دنوں کی طرح گزرتے تھے۔ آپ کی راتیں نمازوں میں اور آپ کے دن جو ہیں وہ روزوں میں گزرتے تھے، اور آپ بہت ہی شفقت فرماتے تھے غریبوں پر، اور آپ ہمیشہ بوریے پہ بیٹھتے تھے، اور آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی زہدانہ تھی، اور آپ فقیروں سے محبت کرتے تھے، اور ان پر جو ہے وہ شفقت کرتے تھے، اور جو بھی ہدیہ آتا تھا وہ فقیروں میں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اور آپ فقیروں کو اچھے ناموں سے یاد کیا کرتے تھے، اور آپ ان سے محبت بھی کرتے تھے۔ اور امام باقر علیہ السلام ہر جمعہ کے دن 1 دینار صدقہ دیا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ 1 دینار کا صدقہ دینا بہت گناہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امام محمد باقر علیہ السلام کو سلام کہنا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے گود میں امام حسین علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو جابر بن عبداللہ انصاری جو ہیں وہ بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا کہ اے جابر، میرے اس فرزند سے ایک ایسا بیٹا ہوگا کہ جو علم و حکمت کے خزانے لٹائے گا۔ اے جابر، تم اس کے آنے تک زندہ رہو گے۔ اے جابر، جب وہ میرا بیٹا آئے تو اس کو میرا سلام کہنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو تھے انہوں نے اپنے حافظے میں یہ بات محفوظ کر لی، اور حضرت جابر جو ہیں وہ دن رات نام لیتے رہتے تھے
حضرت امام محمد باقر کا اور انتظار کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی۔ ایک دن راوی کہتا ہے کہ میں جابر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور امام سجاد علیہ السلام وہاں پر آئے اور ساتھ میں امام محمد باقر علیہ السلام بھی تھے۔ جیسے ہی امام سجاد جابر کے پاس آئے تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا کہ اے باقر، جابر کو سر پہ بوسہ دو۔ تو پھر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس بات کی تعمیل کی۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا کہ اے باقر، چچا جابر کے سر پہ بوسہ دو۔ حضرت امام محمد باقر نے بات کی تعمیل کی اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے آپ کو سینے سے لگایا اور کہا کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ اے مولا، آپ کے نانا نے آپ کو سلام کہا ہے۔ آگے سے امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ میرا بھی سلام ہو آپ پر اور میرے نانا پر بھی میرا سلام ہو۔ پھر آپ نے کہا کہ اے مولا، میرے لیے شفاعت طلب کریں کہ آپ میری جنت کے ضامن بن جائیں۔ تو پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ اے جابر، میں تمہاری جنت کا اور تمہاری شفاعت کا ضامن ہوں۔